السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر سننے اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم میں جو لوگ جس طور پر بھی اس مجلس پاک میں حاضر ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سب کے سننے اور دیکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کچھ کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق بندے کے اندر کامیابی اور کامرانی اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور جب تک بندہ پاکیزگی کے مرحلے سے نہیں گزرتا تب تک بندے کے لیے کامیابی بہت زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ معزز ناظرین، انسان ہر کام میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ جو بھی کام اسے ملتا ہے اس میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کام میں وہ کامیاب ہو جائے۔ ہر اعتبار سے انسان کی کوشش کامیابی کی طرف ہوا کرتی ہے کہ وہ جس کام میں بھی لگا ہوا ہے اس کام میں اسے کامیابی مل جائے۔ انسان اپنے کیے جانے والے کاموں میں کامیابی کی تلاش میں ہوا کرتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے، اسے کامیابی حاصل ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ جو کچھ کام کرتا ہے بندہ اس کے اندر کامیابی کی تلاش اسے ہوا کرتی ہے، لیکن افسوس اس بات پر کہ انسان صرف اور صرف ایک دو جو اس کے کام ہوں ان کاموں میں کامیابی کے لیے حتی المقدور کوشش کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے سے جہاں تک بن سکے وہاں تک انسان کی کوشش ہوا کرتی ہے، لیکن وہ کبھی اپنی زندگی کی کامیابی کی طرف خیال نہیں کرتا۔ دوسرے کام چاہے وہ روزگار کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اس کے اپنے مکان کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اپنے اس کے دکان کے تعلق سے ہو، غرض کہ انسان جس چیز میں ہوا کرتا ہے اس میں، جس کام میں ہوا کرتا ہے اس میں کامیابی اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ بندہ جہاں جس کام میں ہوتا ہے اس کام میں کامیابی کی جہاں اسے خواہش ہوتی ہے
وہیں کبھی انسان اپنی زندگی کی کامیابی کے راز کی بھی تلاش میں لگ جاتا۔ انسان کی زندگی کب کامیاب ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب کب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جو انسان اپنے خواہشات کو پاک و صاف کر لیتا ہے، نفس امارہ کو تابع کر لیتا ہے، نفس امارہ کو ختم کر دیتا ہے یا اس پر لگام کس دیتا ہے، وہ انسان حقیقت میں کامیاب ہے اور اس کی زندگی کامیاب ہے۔ دوستو اور بزرگوں، کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی صفائی پر رکھتا ہے کہ تم صفائی حاصل کرو، تم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو، تم اپنے ارادوں کو پاک و صاف کر لو۔ کامیابی اور کامرانی انسان ہر کام میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص دکان شروع کرتا ہے تو اس میں کامیابی کی سوچتا ہے، اگر کوئی شخص مکان بنوانا شروع کرتا ہے تو اس میں کامیابی کی سوچ اسے ہوا کرتی ہے۔ غرض کہ انسان اپنے معاملات میں، نجی معاملات میں، سارے معاملات میں کامیابی کی طرف اس کا خیال ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن انسان کبھی اپنے اعتبار سے یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس دنیا کی کامیابی کے لیے وہ بہت ساری کوششیں کر رہا ہے، کاش کہ وہ آخرت کی کامیابی کی بھی کچھ کوشش کر لیتا، آخرت کی کامیابی اسے نصیب ہو جاتی۔ اگر انسان اس طرف بھی اگر توجہ دے تو دوستو اور بزرگوں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ اپنے مقصد کو پانے والا ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ مقصد حیات، مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور پیروی و اتباع میں ہے۔ اگر پیروی اور اتباع صحیح معنوں میں انسان کرنے لگ جائے اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق ڈھال لے اور اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے تو وہ انسان ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کامیابی کے لیے انسان پر ضروری ہے کہ وہ کوشش کیا کرے۔ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کشادہ نہیں فرماتا۔ انسان جب کسی کام کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کے مطابق اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم صفائی نفس کے لیے کوشش کریں، اگر ہم ارادوں کی پاکیزگی کے لیے ہماری کوشش ہو، ہم سوچتے ضرور ہیں لیکن ہماری کوشش نہیں ہوا کرتی۔ ہم سوچتے ہیں، ہر دن سوچتے ہیں، ہر رات ہماری سوچ ہوا کرتی ہے، ہر گھڑی ہماری سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، ہمارا نفس پاک و صاف ہو جائے، ہمارے خیالات پاک و صاف ہو جائیں، ہمارے احساسات پاک و صاف ہو جائیں۔ ہم سوچتے تو ضرور ہیں لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے ہماری کوشش ہوا کرتی ہے۔ صرف سوچنے سے کھانا پک کر تیار نہیں ہوتا، بلکہ کھانا پکنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب تک کوشش نہیں کرتا تب تک کھانا تیار نہیں ہوتا۔ صرف انسان کھانے کا خیال کر لے اور کھانے کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لے، تصور اور خیال رکھنے سے انسان کھانا اسے پک کر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کھانا پکانے کے لیے یا کھانا پکنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا کھانا نہیں بن پاتا۔ جب ایک کھائی جانے والی غذا، ایک کھانا جب ہم بغیر کوشش کے نہیں بنا سکتے اور بغیر کوشش کے وہ کھانا تیار نہیں ہو سکتا تو انسان کی اپنی زندگی بغیر کوشش کے کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا، جب تک انسان صحیح معنوں میں کوشش نہیں کرتا، فقط سوچنے سے کوئی انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ فقط سوچنے سے کہ کل سے میں برائیوں سے رک جاؤں گا، کل سے میں اپنے آپ کو پاک و صاف کر لوں گا، کل ڈالتے ڈالتے انسان جو ہے کل پھر
انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بھی وہ اگلے مہینے سدھرنے کی سوچ اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ صرف اپنے ذہن میں سدھرنے کی سوچ رکھنے سے کوئی انسان نہیں سدھر سکتا، صرف اپنے ذہن میں اچھا بننے کی سوچ رکھنے سے کوئی انسان اچھا نہیں بن سکتا جب تک انسان اس کے تعلق سے کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ یعنی جو کوشش کرے گا وہ ضرور اپنے کوشش کا نتیجہ حاصل کرے گا، جو کوشش کرے گا وہ ضرور پائے گا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، کوشش انسان کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، وہ نیک بننے کی ان کے اندر خواہش ضرور ہوا کرتی ہے، نیک بننے کی سوچ ان کے اندر ہوا کرتی ہے، لیکن وہ سوچ بن کر رہ جاتی ہے، وہ خواہش بن کر رہ جاتی ہے، لیکن وہ اپنی خواہش میں نہ اپنی سوچ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر اپنی سوچ اور اپنی فکر میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اچھی سوچ سوچے وہی اس اپنی اچھی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس پر جب تک کوشش انسان نہیں کرتا تب تک اس کے لیے راستے کشادہ نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کامیابی چاہتا ہے کہ انسان اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تو اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ اگر تو پاک و صاف ہو جائے گا، یہ پاک و صاف کرنا صرف تیرے کپڑوں کا پاک و صاف کر لینا نہیں ہے، یہ صرف تیرے اپنے بدن کا پاک و صاف کرنا نہیں ہے، کیونکہ کپڑے اور بدن تو کیا ایک وہ شخص جسے اسلام اور ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ شخص بھی تو اپنے بدن اور کپڑے کو پاک کر لیتا ہے۔ صرف بدن اور کپڑے پاک کرنے سے کوئی انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ انسان اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے باطن کو پاک کرے، جب انسان اپنے دل کو پاک و صاف کر لے، جب انسان اپنے خیالات کو پاک و صاف کر لے، جب انسان اپنے ذہن کو پاک و صاف کر لے، جب انسان اپنے دل کے ارادوں کو پاک و صاف کر لے۔ جب تک وہ ساری چیزیں پاک و صاف نہیں ہو جاتی، جب وہ پاک و صاف ہو جاتی ہیں تو دوستو اور بزرگوں، تبھی چل کر آئینہ دل کو پاک و صاف کہا جاتا ہے۔ آئینہ دل کا جو آئینہ ہوا کرتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ دل کا جو آئینہ ہوتا ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ آپ کے اس ماہ میں عرس پاک کا بھی موقع ہے، 16 ذی قعدہ کو آپ کا عرس مبارک ہوا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آئینہ دل کو پاک و صاف کر لو۔ اگر آئینہ دل کو پاک و صاف کر لو گے تو تمہارے دل کا آئینہ جس قدر پاک و صاف ہوگا، اسی قدر تمہارے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوگا، تمہارے دل میں اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انوار و تجلیات نازل ہوا کریں گے، اور تمہارے دل کا روزن، تمہارا دل اتنا ہی کشادہ ہوگا جتنا تمہارے اندر پاکی اور صفائی حاصل تمہیں ہو جائے گی۔ اگر تمہارا دل پاک صاف ہو جائے گا تو اس کے اندر تب پاک ہونے کے بعد ہی اس کے اندر نور چمکا کرتا ہے، اس کے اندر تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اس کے اندر انوار نازل ہوا کرتے ہیں۔ جب دل پاک ہی نہ ہو، ناپاک دل میں خدا کی تجلیوں کا ظہور نہیں ہوتا، ناپاک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار کا اس میں ظہور نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کر لیتے، تب تک دوستوں اور بزرگوں ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی جو تجلیات ہوا کرتے ہیں وہ ہرگز ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو۔ انسان آہستہ آہستہ کوشش کرتے کرتے ایک نہ ایک دن وہ مکمل طور پر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی کوشش ضرور نتیجہ لے کر آتی ہے، اور وہ اپنی اس کوشش کو اپنی آنکھوں سے اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہوا خود دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے دل کو پاک و صاف کرے، کیونکہ جب انسان
अपने दिल को पाक व साफ कर लेता है, जब उसका दिल पाक व साफ होता है, उसमें जो अनवार और तजल्लियात जाहिर होते हैं, गैबी अनवार जाहिर होने के बाद ही तभी चलकर खुदा की मोहब्बत उस बंदे के दिल में पैदा होती है, वरना सिर्फ और सिर्फ रस्म व रिवाज के तौर पर इंसान बाकी रह जाता है। वरना सिर्फ और सिर्फ रस्म व रिवाज के तौर पर कि मोहब्बत करना है, बस मैं मोहब्बत करता हूँ, बात खत्म हो गई। मोहब्बत का न उसे मजा कुछ मालूम होता है, न मोहब्बत का चस्का उसे नसीब होता है। जिंदगी गुजर जाती है, मोहब्बत इलाही का चस्का उसे नसीब नहीं होता, मोहब्बत इलाही की लज्जत से वो नाआशना हुआ करता है, उसे कुछ पहचानत नहीं होती। अगर आप मोहब्बत इलाही चाहते हैं कि दिल मोहब्बत इलाही को चख ले, मोहब्बत इलाही की चस्की दिल को लग जाए, तो जरूरी है, क्योंकि इंसान का दिल खाने खुदा हुआ करता है, इंसान का दिल खाने खुदा होता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप क्या खूब इरशाद फरमाते हैं। देखिए, आप इरशाद फरमाते हैं, रब तबारक व तआला ने दिलों को इसीलिए बनाया है ताकि महबूबीन, ताकि चाहने वाले उश्शाक अपने दिल का तवाफ करते रहे, अपने दिल का तवाफ करते रहे, इंसान की रूह उसके दिल का तवाफ करे। दिल इसीलिए दोस्तों और बुजुर्गों, खाने काबा आप बहुत मर्तबा सुन भी चुके हैं। खाने काबा के ताल्लुक से वो अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रम और मुअज़्ज़म घर है, बैतुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जमीन पर अपना एक घर बनाकर उसे मुकर्रम और मुअज़्ज़म बनाया, उसे अपनी तजल्लियात का मस्कन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर एक घर बनाकर उसे अपनी जानिब मंसूब किया। इसी तरह ठीक इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिल को बनाकर उसे अपना घर करार दिया, और दिल के अंदर भी दिल को इस हिसाब से बनाया कि जिस तरह काबे पर अनवार तजल्लियात की बारिश होती है, ठीक इसी तरह बंदे के कल्ब पर भी अल्लाह तबारक व तआला के अनवार तजल्लियात की बारिश हुआ करती है। लेकिन एहसास हम करें, हमारे अंदर एहसास बिल्कुल नहीं होता। इसलिए देखिए, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की सुराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिसका दिल जितना पाक व साफ होगा, जिसके दिल का आईना जितना पाक व साफ होगा, खुदा की तजल्ली उसके दिल में उसी कदर जाहिर होगी। फरमाते हैं कि बास के दिलों में तजल्ली का ज़ुहूर चिराग की तरह हुआ करता है, बास के दिल में मशअल की तरह हुआ करता है। यानी हम समझने के लिए गैस समझिए आप, पहले जो गैस वगैरह हुआ करती थी, बास के दिल में नूर उस तरह से हुआ करता है, और बास के दिल में नूर और उसकी शुआएं, उसकी ताबानियां सूरज की मुआफिक हुआ करते हैं, बास के दिलों में चांद की तरह हुआ करते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, सुनना बहुत आसान है, लेकिन क्या हमारे दिल में कुछ न कुछ रोशनी है या नहीं है, इस बात का आप एहसास कीजिए। आपके दिल में कम से कम चिराग की तो रोशनी है या नहीं है, आप ये भी अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि फरमाते हैं, खालिद फरमाते हैं कि चिराग और मशअल की जो रोशनी, उस कदर अपने दिल में रोशनी देखना, अपने दिल को उस कदर रोशन देखना, ये जो है ये अर्जी तजल्लियात फरमाते हैं, ये ज़मीनी एतबार से, ये अनवार अर्जी हैं, यानी ज़मीनी एतबार से। अगर आप अपने दिल में चांद की तरह, अगर आप अपने दिल में चांद की तरह रोशनी देखते हैं, चांद जिस तरह रोशन है उसी तरह अगर आप अपने दिल को रोशन देखते हैं, जिस तरह सूरज रोशन है उसी तरह अगर आप अपने दिल को रोशन देखते हैं, फरमाते हैं कि अगर ये हाल है कि तुम्हारा दिल चांद और सूरज की तरह रोशन है, उसके अंदर चांद और सूरज की तरह रोशनी है, तो समझ जाओ कि तुम्हारे दिल में उलूवी अनवार तजल्लियात का ज़ुहूर हो रहा है। यानी आसमान से तुम्हारे दिल पर अनवार की बारिश हो रही है। दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये देखें
کہ اب ہمارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ تجلی بستی ہے. کیونکہ دیکھیے جب تک ہم اپنے آپ کا جائزہ جب تک نہیں لیتے، اسی لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی جو کچھ تم ڈھونڈنا چاہتے ہو، جو کچھ تمہیں تلاش ہے، جس کے تم متلاشی ہو، وہ تو تمہارے نفسوں میں ہے، وہ تو تمہارے وجود میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وہ تو تمہارے وجود میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ انسان تو جن تجلیات کا طلبگار ہے، تو جن تجلیات کو ڈھونڈ رہا ہے، تو جن انوار کے لیے کوششیں کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری تجلیات وہ تو تیرے اندر موجود ہیں، وہ تیرے اندر موجود ہیں، کیا تو نہیں دیکھتا؟ دوستو اور بزرگوں، اس لیے انسان اپنے آپ کو پہچانت کیسے ہوتی ہے؟ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیاں کرنے کے بعد ہی اس انسان کے اندر اس کا احساس جاگتا ہے. صحیح توبہ کرنے کے بعد، صحیح معافی مانگنے کے بعد اور گناہ کی طرف پھر دوبارہ نہ پلٹنے کے بعد ہی انسان کو اس کا احساس بیدار ہوتا ہے اور اسے کامیابی کا راز سمجھ میں آتا ہے. جب انسان کا قلب پاک و صاف ہو جائے تو اس انسان کا دل اس لائق ہوتا ہے کہ اب اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بسنا شروع کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اب اس دل میں بسنا شروع ہوتی ہے. کیونکہ میں اکثر آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب میلا کچیلا مکان، جب ناپاک مکان ہمارے اور آپ کے رہنے کے لائق اور قابل نہیں ہے، تو ناپاک دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی وہاں کیسے نازل ہوگی، اور وہ اس کے لائق، وہ دل اس کے لائق، اس کی تجلیوں کے لائق کیسے رہے گا؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اپنے آپ کو پاک و صاف کرو، اپنے ارادوں کو پاک و صاف کرو، ارادوں میں مضبوطی پیدا کرو. جب تم ارادوں میں مضبوطی پیدا کر لو گے، صفائی حاصل کر لو گے، صفائی حاصل کرنے کے بعد تمہارے اندر پھر محبت خدا پیدا ہوگی. صفائی کے بعد ہی محبت خدا پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت خدا پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر دوستو اور بزرگوں، وہ انسان بہت کامیاب انسان رہتا ہے، اور وہ بڑا نصیب والا انسان ہوتا ہے جس کے اندر محبت خدا پیدا ہوتی ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شوق و اشتیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیوانہ وار حاصل ہوا. رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بایزید، تم میری بارگاہ میں پہنچ رہے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ کیا تحفہ تم لے کر آئے ہو؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ عرض کرتے ہیں کہ الہی، میں تیری بارگاہ میں رضا اور محبت لے کر آیا ہوں. محبت اور رضا لے کر میں تیری بارگاہ میں یہ تحفہ لایا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے کہ اے بایزید، واقعی تم نے صحیح تحفہ لے کر آئے ہو، اور جو تم لائے ہو وہی ہماری بارگاہ کے لائق تحفہ ہے. دوستو اور بزرگوں، محبت اور رضامندی. فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید آپ فرماتے ہیں کہ محبت کے 700 مقام ہیں. ایک دو مقام نہیں، محبت کے 700 درجے ہیں، محبت کے 700 مقام ہیں. بہت اچھی بات یاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ محبت کے 700 مقام ہیں، اور ان میں پہلا جو مقام ہے، فرماتے ہیں کہ جو کچھ دوست کی طرف سے مصیبت نازل ہو اس پر صبر کرے. یہ پہلا درجہ ہے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت بندے پر آئے، آزمائش ہو، اس پر صبر کرے.
ये पहला दर्जा है, इसी में हमारा कामयाब होना दुश्वार है। क्योंकि इंसान पर जब मुसीबत आती है तो इंसान फ़ौरन वावेला शुरू कर देता है, इंसान फ़ौरन जो है शिकवा और शिकायत शुरू करता है कि मैंने जो है इबादत की है, मैं नमाज़ पढ़ा हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं नेक काम किया हूँ, मैं अच्छे काम किया हूँ, आज तक किसी को नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझ पर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है, मैं इतना परेशान हुआ हूँ। फरमाते हैं कि मोहब्बत की पहली मंजिल, मोहब्बत का पहला मकाम, मोहब्बत का पहला दर्जा, फरमाते हैं कि मोहब्बत का पहला दर्जा ये है कि दोस्त की तरफ से, महबूब की तरफ से जो कुछ उस पर बला नाजिल हो उस पर सब्र कर ले। अगर उस पर सब्र करना सीख ले और शिकवा और शिकायत को तर्क कर दे तो वो इंसान मोहब्बत की पहली मंजिल पर कदम रखने वाला कहलाएगा। मोहब्बत का पहला मकाम उस इंसान को हासिल होगा। अब देखिए आप 699 दर्जे जो है कितने कठिन होंगे। मोहब्बत का एक दर्जा ये भी आता है कि महबूब के अलावा और किसी के तलाश में आंखें न रहें, महबूब के अलावा और किसी के देखने में आंखें न रहें। फरमाते हैं फिर बहुत सारे ऐसे हैं औलिया जो बराबर देखते रहते हैं। फरमाते हैं कि मोहब्बत का ये दर्जा इस तरह है कि हर चीज में खुदा की तजल्ली का दीदार करो, हर चीज में खुदा की तजल्ली की तलाश में रहो कि जो भी चीज देखो उसके अंदर, उसके जरिए से तुम्हें खुदा शनासी नसीब हो जाए, उसके जरिए उसके अंदर तुम्हें खुदा की तजल्लियात नजर आ जाएं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, आप जो है बड़ी आबिदा जाहिदा, बहुत बड़ी मुत्तकिया परहेजगार आप हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, आपके ताल्लुक़ से आता है कि आप जो है रातों में खूब इबादत करते। एक रात आप खूब सजदे करते हैं, फिर खड़ी हो जाते, सजदा करते हैं, फिर खड़ी हो जाती, सजदा करते हैं, फिर खड़ी हो जाती। मुतअद्दिद सजदे आप करते हैं, बहुत सारे सजदे आप अदा करते हैं। आखिर में आप हाथ उठाकर खुदा की बारगाह में देखो आप मोहब्बत क्या चीज होती है, मोहब्बत किस मकाम पर ले जाकर खड़ा कर देती है। आप देखें हजरत राबिया बसरी रात भर सजदा करती, फिर उठती, सजदा करती, फिर उठती, अपने सर को सजदे से उठाती, फिर शौक के मारे फिर सजदा करती, फिर सर उठाती, फिर सजदा करती। आखिर में आप खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती हैं कि इलाही अगर मेरा तेरी इबादत करना जहन्नम के खौफ से अगर है, दोज़ख के डर के मारे अगर तेरी इबादत करना है, मैं जो कुछ इबादत कर रही हूँ अगर दोज़ख के डर से मैं इबादत कर रही हूँ कि मेरी गफलत कहीं मुझे दोज़ख में ले जाने का सबब न बन जाए, मैं जहन्नम के दोज़ख के खौफ के मारे मैं अगर तेरी इबादत कर रही हूँ तो इलाही तू मुझे दोज़ख में डाल देना, तू मुझे दोज़ख में डाल देना। फिर अर्ज करते हैं कि इलाही अगर मेरा इबादत करना, मेरा तुझे याद करना, तेरी याद में रहना, तेरे लिए सजदा करना, तेरी इबादत में मगन रहना अगर जन्नत के लिए है, बहिश्त के लिए है मौला, तब भी तू मुझे जहन्नम में डाल दे, तब भी तू मुझे दोज़ख में जला दे। देखिए आप कितनी बड़ी बात आप फरमाते हैं कि अगर मैं दोज़ख के खौफ से करूं तेरी इबादत, तब भी तू मुझे दोज़ख में डाल दे। अगर बहिश्त के शौक में तेरी इबादत करूं, जन्नत की ख्वाहिश में अगर तेरी इबादत करूं, तब भी तू मुझे दोज़ख में जला दे। आप फरमाते हैं कि इलाही अगर मेरा तुझे याद करना न दोज़ख के खौफ से है, न जन्नत की तलब और चाहत में है मौला तबारक व तआला, और इसके ताल्लुक से मेरा तुझे याद करना है भी नहीं मौला तबारक व तआला, अगर मेरा तुझे याद करना न दोज़ख के खौफ से है और न जन्नत की तलब में है
تو الہی اتنا کام کر دینا کہ میں صرف اور صرف یہ جو کچھ یاد کر رہی ہوں بس تیری رضا کے لیے یاد کر رہی ہوں، میں تیری چاہت میں تجھے یاد کر رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا عرض کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو مجھے تیسری بات عطا کرنا، یعنی الہی تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اپنی تجلیات کا دیدار مجھے کرانا۔ دیکھو دوستو اور بزرگو کیا مانگتی ہیں آپ، عبادت کے بعد بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کو دیکھنے، رب تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کے دیدار کا آپ شوق رکھتے ہیں اور وہی خواہش آپ کے اندر ہے۔ ہم بھی عبادت کرتے ہیں، دیکھو آپ ہم بھی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لاک ڈاؤن جب تھا، جب مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی، بہت زیادہ شوق سے جو ہے اور خوب کوششیں کرتے ہوئے مسجدوں تک پہنچنے کی جو ہے کوشش کرتے ہوئے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن اب جب ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے پھر جو ہے ایک اعتبار سے جو ہے فاصلے کے ساتھ جب عبادت کی چھوٹ ملی ہے مساجد میں، اب لیکن انسان اتنا کاہل ہے کہ چھوٹ ملنے کے بعد بھی اتنے ہی لوگ ہیں، بس اس میں کچھ لوگ اضافہ ہوا ہے، کچھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ دوستو اور بزرگوں عبادت کا شوق پیدا کریں، عبادت کا شوق پیدا کریں، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، جتنی بھی دیر آپ کو میسر ہو، جتنا وقت آپ کو ملے اتنے وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راضی ہو جائے، اللہ والے تو ایسے ہوا کرتے کہ ان لوگوں کی باتیں دوست اور بزرگ ہمارے لیے وہ راہ ہدایت ہے، ہمارے لیے درستگی کی طرف جانے کے لیے بہت اہم ذریعہ اور بہت بڑا ذریعہ وہ ہمارے لیے ہے کہ اولیاء کاملین ان کا تو حال یہ ہوا کرتا تھا کہ راتوں کو اللہ تبارک و تعالی ساری رات خدا کی یاد میں رہا کرتے تھے، سوتے پھر اٹھتے پھر یاد کرتے، پھر سوتے پھر اٹھتے پھر یاد کرتے، آرام بھی کرتے اور یاد بھی کرتے، غفلت میں ساری رات کبھی نہیں گزارتے۔ لیکن افسوس ہم لوگوں پر ہے کہ ہم جو ہے ہماری ساری کی ساری رات غفلت میں گزر جاتی ہے، ہم غفلت میں اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر احساس تک نہیں ہے۔ ہم کچھ عبادت کر کے ہم جو ہے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ بعض ایسے بھی احباب ہیں 5 وقت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگ جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ لوگ نماز پڑھ کر احسان کر رہے ہیں۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی پانے کے لیے فرائض کے علاوہ بھی بندے کو کوشش کرتے رہنا پڑتا ہے۔ بندہ فرائض کے علاوہ بھی کوشش کرے، فرائض تو اس کے ذمہ ہے ہی ہیں، انہیں تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، اس میں چھوٹ نہیں ہے، فجر پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء، یہ 5 وقتہ نمازیں اسے پڑھنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر چھوڑیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ چھوڑنا حرام ہے، نمازیں چھوڑنا سخت حرام ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں۔ آپ کو جب بھی جہاں جس طرح بھی سہولت ہو آپ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کا شوق پیدا کریں اور شوق سے نماز ادا کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نماز ادا کریں، تڑپ میں نماز ادا کریں۔ اگر آپ تڑپ کر نماز ادا کرتے ہیں، تڑپ اور شوق کی 1 رکعت نماز بغیر شوق و تڑپ کے ہزاروں رکعت پر بھاری ہوا کرتی ہے۔ تڑپ لے کر عبادت کریں کہ کس سجدے میں خدا کی تجلی نصیب ہو جائے، کس رکعت میں خدا کی تجلی نصیب ہو جائے۔ سوچنا بھی ضروری ہے، ہمارے اندر خیال بھی نہیں ہے،
صرف جو ہے ہمیں نماز پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اچھی بات مجھے یاد آ گئی، غالباً حضرت باو فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہی یہ بات ہے کہ غالباً آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، حضرت باو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باو فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اسراف کیا ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ اسراف کیا ہے۔ دیکھیے بہت پتے کی بات حضرت باو فرید فرماتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ اسراف کیا ہے یعنی فضول خرچی کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے، اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے، کتنا جامع اور معنی جواب آپ دیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بغیر نیت کے جو خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، بغیر نیت کے جو خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو آپ کا وہ خرچ کرنا اسراف، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اسراف ہے، وہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی بہت بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی بغیر نیت کے اگر تو خرچ کرے تو فضول خرچی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یعنی آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر نیت کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کھانے کے لیے کوئی چیز خرید رہے ہیں، اگر آپ نیت کر لیں کہ اس کے ذریعے سے میرے اندر ایک چستی پیدا ہو، اس کے ذریعے سے میرے اندر ایک جو ہے چستی پیدا ہو، میرے اندر جو ہے ایک پھرتیلا پن پیدا ہو، تاکہ میں اس کے ذریعے سے خوشی خوشی عبادت کر سکوں، میرے اندر ایک چستی آئے اس کے کھانے کے بعد، تاکہ میں خوشی خوشی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکوں۔ اگر آپ یہ نیت کر کے کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا بھی ثواب ہے۔ اگر آپ بغیر نیت کے خرچ کرتے ہیں، بغیر نیت کے کوئی کام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بغیر نیت کے کیا جانے والا کام وہ اسراف ہے۔ جب بغیر نیت کے کیا جانے والا کام اسراف ہے تو یہ ایک سمجھنے کے واسطے ہے، اس سے آپ بہت سارے باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آ کر جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں، کچھ نیت نہیں ہوتی، ایک تسبیح پڑھ لیں گے ختم، ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح پڑھتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، بغیر نیت کے آپ پڑھتے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ یعنی آپ عمل بعد میں کریں، پہلے عمل کی نیت کریں۔ آپ اگر آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد عمل کریں گے تو آپ کا وہ کام عبادت میں شمار ہوگا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، بھلے آپ 5 ہی مرتبہ خدا کا نام لیں، لیکن نیت کے ساتھ لیں۔ نیت کیا ہے کہ ارادہ کریں کہ الہی میں تیرا نام لے رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ الہی میں تیرا نام لے رہا ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ الہی میں تیرا نام لے رہا ہوں، مجھے گناہوں سے محفوظ کر دے، گناہوں سے بچا لے، روک دے مجھے، میری حفاظت فرما۔ یہ نیت کے بعد جب آپ نام لیں گے، دوستو اور بزرگوں، آپ کا وہ نام جپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، یہ فائدہ مند ہوگا۔ ورنہ جو ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ نہ خدا کے نام کے وقت بھی نہ ان کی توجہ ہوتی ہے، نہ خیال ہوتا ہے، بے احتیاطی میں جو ہے خدا کا نام اپنی زبان سے لے لیتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا نام بھی اور حضور کا نام بھی بغیر توجہ کے نہ لو، جب تک تمہاری ادھر توجہ نہ ہو
صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کا نام بھی بغیر توجہ کے نہ لو، بغیر توجہ کے اپنے پیر کا نام نہ لو۔ دیکھو صوفیاء یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے تم خدا کا نام نہ لو، بغیر وضو کے اپنے محبوب کا نام نہ لو، بغیر وضو کے اپنے استاد کا چہرہ نہ دیکھو، بغیر وضو کے اپنے مرشد کا چہرہ نہ دیکھو، بغیر وضو کے مسجد کی طرف نظر نہ ڈالو۔ یہ اس کے ادب و احترام ہے، آداب ہیں اس کے دوستوں۔ ہم اگر اس اعتبار سے ہماری کوشش اگر ہونی شروع ہو جائے تو دوستوں اور بزرگوں ضرور بھی ضرور ہم کامیاب رہیں گے۔ اگر ہماری کوشش نہیں ہے، صرف جو ہے صبح شام دوپہر رات، صبح ناشتہ دوپہر کا کھانا پھر رات کا کھانا، صرف ہم اگر اپنی زندگی کو کھانوں کے حد تک محدود کر لیں، کمائی کے حد تک محدود کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا ہمیں کچھ خیال نہ ہو، تو دوستو اور بزرگوں کھانا تو زندگی بھر چلتا رہے گا، جب تک سانس ہے کھانا چلتا رہے گا، جب تک سانس ہے تب تک سونا چلتا رہے گا، جب تک سانس ہے چلنا پھرنا ہوتا رہے گا۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے بعد کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضامندی کام آئے گی۔ تم نے جو کچھ دنیا میں کامیابی حاصل کی تھی وہی کام تمہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں اپنے آپ کو پاک و صاف کرو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، خیالات کو پاک و صاف کرو، خیالات کو اور دعائیں کرتے رہو۔ میری ایک گزارش ہے، میرے واسطے بھی آپ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ہماری کوشش جب تک نہیں رہے گی دوستو اور بزرگوں ہم کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہماری کوشش ہو جائے، کوشش کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کشادہ فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی عادت کو بدلیں۔ ماہانہ گیانی شریف میں پہنچنے والوں سے خصوصاً یہ گزارش ہے اور بقیہ تمام ناظرین و سامعین سے عموماً یہ گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات اپنے آپ کو، آپ نے جو کچھ پچھلے باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر کچھ نہ کچھ عمل کی کوشش کریں۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کوشش عمل کی کوشش کریں گے، ایک دن میں ایک ہی آپ خیال رکھیں کہ میں جو ہے کچھ دیر ہی صحیح اپنے دل میں خدا کی یاد مناؤں گا، میں اپنے دل کو خدا کے سپرد کروں گا، میں اپنے دل کو خدا کے حوالے کروں گا۔ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف دل ہی نہیں بلکہ اپنے سارے تن کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اپنے سارے وجود کو خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کا وجود خدا کے حوالے ہوا کرتا ہے۔ جب ہم ان کے ماننے والے ہیں، جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے روش کو بدلیں، ہم اپنے چلنے کو، ہم اپنے طور طریقوں کو بدلیں۔ اگر ہم بدلیں گے، اگر ہم برائیوں کی طرف سے خصوصاً دوستوں اور بزرگوں برائیوں کی طرف اپنے ذہن کو بھی نہ لے جائیں، اپنے دماغ کے کسی ایک گوشے میں بھی کوئی برائی نہ آنے پائے، اس قدر آپ احتیاط کرو اور اتنے پہرے اپنے دل و دماغ پر بٹھائے رکھو۔ اگر آپ اپنے دل و دماغ پر پہرے لگا کر بیٹھو گے، جب سو جاتے ہو اپنے حفاظت کے لیے دروازہ بند کر لیتے ہو، جب سو جاتے ہو اپنی حفاظت کے لیے دروازہ بند کر لیتے ہو، جب جاگتے ہو تب پھر دروازہ کھول دیتے ہو، جب جاگتے ہو دروازہ کھولتے ہو، صرف تم کمرے کا دروازہ کھولو، گھر کا دروازہ کھولو، خواہشات کے دروازے کو جس طرح رات میں اپنے تن کی حفاظت کے لیے تم نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا تھا، اسی طرح دن میں تم اپنے من کی حفاظت کے لیے اب گناہوں کے دروازے کو بند کر دو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو ضرور تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ دیکھیے جب ہم کوشش کریں گے، نیک بننے کی کوشش کریں گے، یہ ضرور نیک ہے جو ہے نیک بننے کے بعد جو ہے بس نیک بن جائیں اور ہماری نیکیوں کو خدا قبول کر لے،
یہی ہمارے لیے کافی ہے. خدا اگر قبول کر لے ہماری نیکیوں کو یہی ہمارے لیے کافی ہے. وہ ہم سے راضی ہو جائے. خدا کو راضی کرنے کا خیال رکھو کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں, اولیاء ہم سے خوش ہو جائیں. ہماری حرکتیں اسی اعتبار سے, ہماری کوئی حرکت اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی نہ ہو. ہماری ہر ایک حرکت پاکی اور صفائی والی حرکت ہو. ہم اپنے آنکھوں سے بھی گناہوں کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں. ہم اپنے آنکھوں کو بچائیں. آنکھ ہزار کوششیں کرے گی کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر چلی جائے, لیکن اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو تو تم اپنی آنکھوں کی خود حفاظت کی کوشش کرو. تم اپنی آنکھوں کو روکنے کی کوشش کرو. اگر تمہارا دل کسی برائی کی طرف بھٹکتا ہوا اگر محسوس کرو تو فوراً اسے روکو ٹوکو, لاحول پڑھو, اسے کوشش کرو کہ وہ دل تمہارے ان ارادوں غلط ارادوں کی طرف سے تمہارا دل ہٹ جائے وہاں سے. ان سارے باتوں کا آپ خیال رکھیں اور 11ویں شریف کی اس مجلس پاک میں بطور سماعت کے اور بطور نظارت یعنی دیکھنے کے طور پر جو کچھ آپ کی حاضری ہے, میں چاہوں گا کہ آج بھی جو ہے کچھ, چونکہ 11ویں شریف میں اصل ہمارے پاس اوراد و وظائف اس کی ساری مشق وغیرہ کرائی جاتی ہے اور اس کے تعلق سے ہی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. چونکہ جو ہے اب دیکھنے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں, اس لیے جو ہے واعظ و نصیحت جب تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا تب تک جو ہے واعظ و نصیحت ہی زیادہ ہوں گی اور اوراد و وظائف اس میں کم بتائے جائیں گے. لہٰذا پچھلی مرتبہ بھی آپ نے ایک ذکر پاک کو سنا تھا, ہوا لا ہوا الا ہوا. میں آج ایک پھر آپ کو میں جو ہے چونکہ جب بھی یہ مجلس پاک منعقد ہوتی اس میں پوچھا جاتا کہ کون لوگ پڑھ رہے ہیں اور دیکھا بھی جاتا کہ کتنے لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں, یہ ذکر پڑھ رہے ہیں اور اس کی برکتیں انہیں حاصل ہو رہے ہیں, یہ جو ہے اس کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اب جو ہے سارے کے سارے احباب اپنے اپنے مکانوں میں جو ہے تشریف فرما ہیں, اب جو ہے یہ معاملہ تو دشوار ہے. میں چاہوں گا کہ اس بار جو ہے آپ کو میں پھر ایک, چونکہ یہ مہینہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب منسوب ہے, آپ کا عرص پاک اس مبارک مہینے میں ہے, تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا جو مرتبہ مقام خاندان چشت میں آپ کا جو مرتبہ مقام ہے دوست اور بزرگ, آپ نے آپ کی جتنی تصنیفات ہیں, آپ نے جتنے کتب آپ نے لکھی ہیں اتنے کتب جو ہے سلسلے چشت کے بزرگوں میں بہت کم ہیں دوستوں اور بزرگوں جو اس قدر کتب لکھنے والے ہیں, بلکہ آپ جو ہے سلسلے چشت میں آپ سب سے زیادہ تصنیف کرنے والے کتابیں لکھنے والے ہیں, آپ بہت زیادہ تصنیفات کے آپ مالک ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں, حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی ذات سے منسوب اس مہینے میں آپ جو ایک ذکر بتائے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ ذکر پاک ہے فنا بقا کا ذکر, فنا و بقا کا ذکر. چونکہ جو ہے منزل بہت آگے ہے, یہ میں جو ہے 3-4 سال پہلے جو ہے مسلسل 1 سال تک جو ہے اسی پہ ہمارے ساری باتیں ہوئی ہیں. 1 سال 1.5 سال کا وقفہ جو ہے قریب سال سے بھی زیادہ 1.5 سال کا وقفہ جو ہے اسی پر جو ہے بہت ساری گفتگو ہوئی ہے اور بہت سارے احباب اس میں بہت سارے باتیں سمجھے بھی ہیں, بہت سارے احباب جو ہے یاد بھی رکھے ہیں, وقتاً فوقتاً مجھے بھی بتاتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں, بہت ساری جو ہے اپنے معاملات, ان کے حالات, ان کے حوال جو کچھ پہلے انہوں نے اس تعلق سے سنا تھا فنا و بقا کے تعلق سے بہت سارے باتیں بھی جو ہے بتاتے رہتے ہیں. لہٰذا جو لوگ پہلے ان اوراد و اذکار پر جو لوگ پابند ہیں, جو کاربند ہیں, جو کر رہے ہیں, انہیں جو ہے خصوصاً اور باقی لوگ جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے یہ ورد آپ اسے سنیں اور اسے عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت آسان ہے, یہ بہت ہی آسان ہے, آپ سکون سے کر سکتے ہیں, اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ جو ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں فنا و بقا کا ذکر ہے, یہ فنا و بقا کا ذکر ہے. وہ اس طرح ہے کہ یہ ذکر چلتے پھرتے کرنے والا ذکر ہے, یعنی چلتے پھرتے اس ذکر کو چلتے پھرتے کیا جائے گا
यानी वो इस तरह आप फरमाते हैं कि चाल जो है दो किस्म की हुआ करती है, एक चाल आहिस्ता हुआ करती है और एक चाल तेज़ हुआ करती है। यानी बाज़ औक़ात चलने में सुकून से चलते हैं, बाज़ औक़ात बड़े बड़े लंबे लंबे कदम रखते हैं, यानी तेज़ी के साथ चलते हैं। फरमाते हैं कि हर दो वक्त ये ज़िक्र किया जाएगा, लेकिन इसका अंदाज़ कुछ इस तरह होगा कि अगर आप तेज़ी के साथ अगर आप चल रहे हैं, यानी फास्ट अगर आप चल रहे हैं, तेज़ अगर आप चल रहे हैं, फरमाते हैं कि उस वक्त जो है जब आप कदम उठा कर रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर आप उठा कर रखें, फिर जब दूसरा कदम आप उठा कर रखें फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जब आप कदम उठा कर रखने लगें ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जब आप कदम उठा कर रखें, ये सोचना नहीं है बल्कि ज़बान से आप कहना है। ये जिक्र जो है ज़बान से कहना है। बाद में फिर अगली मंजिल है उसके बारे में बाद में गुफ्तगू होगी, लेकिन जो है ये आप पहले ज़बान से कहेंगे। यानी जब आप कदम उठा कर रखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर जो है आप कदम उठा कर रखेंगे। फिर उसके बाद फिर जब बायां कदम यानी दावां कदम, जब बायां कदम आप उठा कर रखेंगे उस वक्त फिर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब सीधा कदम जाएगा आगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए उठाएंगे फिर रखेंगे, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए फिर बायां कदम जो है वो उठाएंगे रखेंगे। इस तरह जो है तेज़ कदम चलते वक्त आप इस हिसाब से जो है जिक्र करेंगे। और अगर आप सुकून से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो उस वक्त इस जिक्र का तरीका ये होगा कि जब आप सीधा कदम उठाएंगे ला कहेंगे, यानी ला कहते हुए आप सीधा कदम उठाएंगे। फिर जब बायां कदम आप उठाने लगेंगे इलाह कहते हुए आप बायां कदम उठाएंगे। ला जिस तरह आप रखें इस तरह कदम रखें, आप ला कहते हुए आप सीधा कदम उठा कर रखेंगे, फिर इलाह कहते हुए ये जाएगा आपका, फिर इल्ला कहते हुए ये जाएगा, इल्लल्लाह कहते हुए ये जाएगा, फिर इल्ला के वक्त में फिर जो है सीधा कदम जाएगा, फिर अल्लाह जो होता है इसमें उसके बाद जो है फिर आपका बायां कदम जाएगा। इन्हें इस तरह आप देखिए, चाल इस तरह देखिए आप, ये सीधा कदम ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह जो है नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है, नजर आ रहा है। ये देखिए आप ला, उसके बाद इलाहा इल्लल्लाह, ये जो है इस तरह आप फिर ला फिर वैसे ही ला सीधा कदम उठाते वक्त ला कहेंगे आप, बायां कदम उठाते वक्त इला कहेंगे आप, फिर सीधा कदम उठाते वक्त जो है इल्ला कहेंगे आप, फिर जब बायां कदम उठता रहेगा उसी से मिला हुआ जो है इल्लल्लाह पे आएंगे आप, इल्लल्लाह पे उस वक्त इल्लल्लाह। इस तरह जो है आप ये आप अपने ज़बान से अदा करते हुए अपने आप अगर आप कदम रखेंगे तो होगा इस तरह। इसके बहुत सारे रुमूज़ व असरार हैं, इसमें बहुत सारे पोशीदा बातें हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा मरतबा भी मैं इसके ताल्लुक़ से कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप जो है एक माह तक, एक महीने तक ये ज़िक्र, क्योंकि जो है ये बिल्कुल अलग है उससे, आप चलते फिरते वक्त जो है ये आप ज़िक्र करना है। बहुत सारे लोग जो है फिर बाद में इस कश्मकश में होते हैं, नहीं ज़बान से बोलना नहीं हो रहा, दिल से बोले तो चलता गया। पहले आप ज़बान की आदत डालें, फिर उसके बाद दिल की आदत डालें। पहले आप ज़बान से कहें, आप पहले आप अपने ज़बान को ज़िक्र इलाही से तर कर लें, पहले आप जो है अपने जिस्म के दीगर आज़ा को जो है आप ज़िक्र इलाही की लज्जत से आशना करें, आप उसे उसकी पहचानत नसीब हो जाए। उसके बाद फिर जो है आप दिल में बाद में कहने लगें। अगर दिल में कोई कहते हैं तो चल जाएगा, लेकिन दिल में ही कहते हुए फिर ज़बान से कहने वाली बात को आप न छोड़ें, बल्कि ये ज़िक्र जो है फना व बका का जो ये ज़िक्र है ये ज़बान से कहने ही से ताल्लुक़ रखता है, ज़बान से कहने ही से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि ज़बान से कहने के बाद ही फिर जो है आपका कल्ब, आपका दिल उस तरफ माइल होता है, उस तरफ मुतवज्जह होता है। इन सारे बातों का आप ख्याल रखें। यानी जब आप सीधा कदम उठाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तेज़ जब आप चलते रहेंगे, उसके बाद जब दावां कदम बायां कदम जब आप उठाएंगे, उसके बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे उस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप मंजिल तक जहाँ तक जाना है, मिसाल के तौर पर आप अगर आप जो है ये यहाँ से समझिए आप 50 कदम चल रहे हैं, आप 50 कदम चल रहे हैं तो कम से कम उसमें जो है
یہ اگر آپ لا الہ الا اللہ اگر 4 اگر ٹکڑے کر کر کے اگر آپ ہلکے قدم رکھ رہے ہیں اس وقت، تو ٹکڑے کر کر کے جو ہے اگر 3 مرتبہ 12 قدم بھی اگر آپ ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں، باقی کا قدم آپ ویسے ہی چلیے. ضرور نہیں ہے کہ شروع اگر کیے تو آخر تک وہ پڑھتے ہی جانا ضرور نہیں. آپ جو ہے اگر بیچ میں ایسا موقع ہے آپ رک جائیے، آپ رک کے پھر جو بات کرنا ہے کیجیے. پھر اس کے بعد جب آپ چلیں پھر آپ اس بات کا احتیاط رکھیے کہ جو ہے پھر جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ فوراً آپ شروع کر دیں اس وقت. یعنی لا کہتے ہوئے سیدھا قدم، الہ کہتے ہوئے بایاں قدم، اللہ کہتے ہوئے پھر سیدھا قدم، اللہ پھر اللہ جو ہے اللہ لا آخر کا جو اللہ ہے وہاں پھر جو ہے بایاں قدم. اس طرح جو ہے آپ یہ عادت اگر آپ ڈالیں گے، عادت ڈالنے کے بعد آسانی ہوگی آپ کو. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ جو ہے شروع اگر کیے ختم ہونے تک کرتے ہی جانا یہ نہیں ہے. آپ اگر آپ جہاں تک ہو سکے کیجیے، اس کے بعد اگر منقطع ہو گئے چیز اگر رک گئی، آپ بات وغیرہ کی یا کوئی دوسرے اگر دوست احباب مل گئے اس کے بعد پھر منقطع ہو گئے رک گئے، پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں یا پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیں آپ، اس کے بعد جو ہے پھر آپ بدستور ذکر جاری رکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل و دماغ کو پاک و صاف فرما، گناہوں سے ہمارے دلوں میں کراہیت ڈال دے، مولا گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرتیں ڈال دے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. الحمد للہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم.
پروردگار عالم کریمہ کار سزی اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت درود پاک نذرانہ عقیدت جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا تمام میں جس قسم کی غلطیاں خطائیں لغزشات میں سب کو تبارک کرم سے معاف فرما جو کچھ صحیح تو اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرما الہ العالمین تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم سرکار سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جملہ تمام تر صحابہ صحابیات تابعین تابعین ازواج مطہرات اہل بیت طاہر صحابہ بدر احد تبوک خندق کرمل صحابہ کربلا جملہ تمام تر صدیقین شہداء صالحین غوث قطب دار جميع قلندران نظام کے بارے مقدسات میں قبول فرما خصوصاً سرکار سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی معشوق اسلانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ حضرت خواجہ بن نواز کی اسپراز رضی اللہ حضرت حاجم دستگیر عبدالرزاق قاضی سرکار سیدنا تعظیم محمد ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ تمام تر اولیاء اللہ حضرت عباس علی مستانی اور تمام تر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما زندہ شمدار ملنگ شوالی حسین باشی تمام تر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما علاقے کی جملہ بزرگان دین کی بارگاہ مقدسات میں اس کا ثواب قبول فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ جمیع المؤمنین منات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما الہ العالمین ہم تمام جو کچھ حاضر ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے حاضر ہونے کو قبول فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین سامعین ناظرین سب کی نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما الہ العالمین تمام کی پریشانیاں دور دفاع فرما الہ العالمین تمام کی حاجات مرادات پوری فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما بیماریوں سے شفا حفاظت نصیب فرما الہی خصوصاً مہلک وبا جو چلی مولا تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں مولا تمام کی پریشانیاں دور دفاع فرما تمام کی غیبی امداد فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے سرکار سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی روزی روزگار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما تمام کی پریشانیاں دور دفاع فرما تنگ رزق تنگ معاش سے ہم تمام کی حفاظت فرما الہ العالمین ہم سبوں کے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما جو کچھ مشکلات ہوں آسان فرما جو کچھ مسائل ہوں حل فرما اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل سے ہم تمام کی حفاظت فرما ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم